ناظرین ویلکم بیک. پرائم منسٹر کے کوآرڈینیٹر اور سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز اختیار ولی خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار صاحب، گفتگو ہو رہی تھی بریک سے پہلے، جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو عمیر نیازی صاحب نے، ایک تو اختیار صاحب یہ بڑی آپ لوگ کے لیے ایک ون ون سچویشن ہوتی ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف آپ کی اوپوننٹ وہ اگر ڈیوائیڈڈ نظر آئے، ان کے پیٹرن ان چیف کہہ رہے ہوں کہ بائی الیکشنز کانٹیسٹ نہیں کرنا، چیئرمین پی ٹی آئی جبکہ اور دیگر پارٹی ممبرز، آپ نے عمیر نیازی صاحب کی بھی گفتگو سنی کہ وہ ود ان دا سسٹم رہ کے کانٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ سپیس چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. ایک تو آپ اس پہ بھی ضرور کامنٹ کریں. اور یہ جو پولیٹیکل سپیس واپس سے یا بچانے کی جو بات ہے، یہ تمام پولیٹیکل انٹیٹیز کو مل بیٹھ کے یہ سوچنے کی کس حد تک ضرورت ہے، جہاں پر زور اس بات پہ گزشتہ کئی ہفتوں سے دیا جا رہا ہے. آپ کی حکومت میں بیٹھی پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی صاحب بھی بار بار پریس ریلیزز کے ذریعے بتا رہے ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 ہمیں اس کی طرف آنا چاہیے. یہ کتنا ضروری ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی 2 پہ ضرور جانا چاہیے، بالکل جانا چاہیے. اور اس چارٹر کی بڑی ضرورت اس وقت محسوس کی گئی جب پاکستان تحریک انصاف کی پاکستان کی سیاست میں ایک عجیب قسم کی انٹری ہوئی ہے. وہ سیاست انٹروڈیوس کرائی کہ جس میں رواداری نہیں ہے، جس میں رکھ رکھاؤ نہیں ہے، جس میں تمیز کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور اپنا قد کاٹ بڑھانے کے لیے آپ کو دوسرے قد کاٹ پہ حملہ کرنا پڑتا ہے. اپنی عزت آپ اس سے بڑھائیں گے کہ آپ دوسرے کو بے عزت کریں. آپ اپنی امپورٹنس تب ہی پیدا کر سکتے ہیں جب آپ دوسرے کو بے توقیر کر دیں. تو میرے خیال میں ایسے حالات میں چارٹر آف ڈیموکریسی پارٹ 2 اگر بہت پہلے ہو جاتا تو بہتر ہوتا. پولیٹیکل سپیس موجود ہے، ہاں کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں آمیزش ضرور ہے، تو پولیٹیکل سپیس کو پیوریفائی کرنا بھی ضروری ہے. اس کے لیے تمام پارٹیوں کا ملنا بڑا ضروری ہے. در حقیقت اگر میں آپ کو بتاؤں، اس میں پھر پی ٹی آئی کا ذکر ہی آئے گا کہ اگر چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد 2013 کا الیکشن آپ لے لیں، 2008 کا الیکشن لے لیں، تو یہ 2 الیکشنوں میں اس ٹینور بھی ایزیلی گزر گئے. اپوزیشن بھی تھی، حکومت بھی تھی، نظام بھی چل رہا تھا، اور فوج جو تھی وہ آلموسٹ بیرکس اور بارڈر پر ہم چھوڑ کر آ گئے. یہ لوگ اللہ ان کا بھلا کرے، یہ جب آئے پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب، وہ ان کو ہاتھ سے پکڑ کے بیرک سے دوبارہ پارلیمنٹ میں لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا. اب اتنی ایک چیز جب آپ کے اندر گھر کے آنگن کیا آپ کے بیڈ روم تک پہنچ جائے تو اس کے ساتھ پھر آپ یکلخت کوئی پوزیشن نہیں لے سکتے. آپ کو تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، اور بڑے تدبیروں کے ساتھ، بڑے اس کے ساتھ آپ کو چلنا پڑتا ہے، ذمہ داری کے ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں. تو میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ سیاست کی جو جگہ ہوتی ہے وہ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے دریا جب بھی چڑھتا ہے تو وہ اپنا بتا دیتا ہے کہ یہ میرا لیول ہے اور یہاں تک میری حدود ہے. تو سیاست بھی جب جمہوریت پسند ہو، تو جمہوریت پہ اور ڈیموکریسی ہو، تو وہ اپنی سپیس جو اس نے کھوئی ہے وہ لے لے گی. وہ چڑھتے ہوئے دریا کی مانند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن یعنی اس کہ سے سب سے پہلے 2022 سے لے کر ابھی 3 سال میں پوزیشن وہی ہے. یعنی کون سی پوزیشن ہے جو آپ نے پی ٹی آئی کے دور کی، اور عمران خان صاحب آپ نے کہا ہاتھ سے پکڑ کے اگر وہ آ کے اور انہوں نے اتنی ایکسس دے دی، تو 2022 سے لے کے 3 سال میں کیا ہوا؟ آپ لوگوں نے پھر وہ اپنی واپس سے سپیس جو ہے وہ ریکلیم کی؟ جو ہائیبریڈ ریجیم کے انوینٹر ہیں عمران خان، یہ انہی کی انوینشن ہے. تو اس چیز کے ساتھ آپ اس کو یکلخت، میں نے یہی کہا کہ اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. آپ کو تدبیر کے ساتھ، بڑے احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ چلنا ہوگا، کچھ سفر کرنا ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ آپ ہر ایک ادارے کو اپنے اپنے آربٹ میں جانے کے لیے آپ بعد میں پھر بات کر سکتے ہیں. بٹ یہ یکلخت نہیں ہوتا. بٹ کیونکہ اختیار صاحب سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے انہوں نے حوالہ دیا مشرف صاحب کی پارلیمنٹ کا، اور انہوں نے کہا کہ وہ ڈکٹیٹرشپس کے بالکل حامی نہیں ہے، اور وہ ذکر بھی بلکہ نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن انہوں نے کہا مشرف کی پارلیمان پھر بھی بہتر تھی موجودہ پارلیمان سے. چلیں جی، وہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ شاید کامران مرتضیٰ صاحب اس وقت پارلیمنٹ کا بڑا حصہ تھے،
اور حکومت میں بھی تھے، اور لیگل فریم ورک آرڈر بھی منظور ہوا تھا سپریم کورٹ سے، آپ کو یاد ہوگا اسمبلی نے بھی اس کو پاس کیا تھا. وہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہیں کہ اس پارلیمنٹ کا تو کمال یہ تھا کہ انہوں نے اختیار دے دیا تھا ایک باوردی صدر کو، ایک چیف فارمی سٹاف کو، کہ آپ اپنی مرضی سے آئین کو سسپینڈ کریں ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے. اس پیریڈ میں آپ کی جتنی مرضی ہو آپ اس میں امینڈمنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ اس وقت کی پارلیمنٹ کو آج سے بہتر سمجھتے ہیں تو میرے خیال میں ان کی اس بات پہ افسوس ہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا. رائٹ، مجھے اختیار تو صاحب وہ بہت وقت شکریہ. یاد ہے. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ